How Quran has changed my life. دیکھیں اللہ پاک جسے چاہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے. اگر ہم لوگوں نے کوئی اسلامک گروپ جوائنس کیے ہوئے ہیں، ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے رب نے فرمائی ہیں. تو انسپائر تو قرآن پاک کرتے ہیں نا، تو قرآن سے ہی موٹیویشنل سپیکر بنتے ہیں لوگ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی قرآن پاک کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس کو پڑھنا ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ پاک نے. تو ان تمام موٹیویشنل سپیکرز کا وہ اگر اسلامک ہے یا پھر پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے انسپائر ہوئے ہیں، تو وہ آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. قرآن پاک کی یہی اچھی بات ہے کہ قرآن پاک ہر ایک کو بدل دیتا ہے. اللہ پاک جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور یقین کریں کہ قرآن پاک انسان کو ٹیلنٹڈ بنا دیتا ہے، اور انسان میں بہت سارا ٹیلنٹ آ جاتا ہے. اور دیکھیں میں ہوں، میرے پاس اسلام کے لیے ایک لفظ نہیں تھا کہنے کے لیے کہ میں اسلام کے بارے میں کیا کہوں. جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں گائیڈنس کے لیے پڑھ رہی ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت دے. اور میں نے قرآن پاک میں ایسی ایسی چیزیں پڑھی کہ میں رونے لگی. تو ایک رات کو میں ایسے ہی سورۃ سجدہ پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا وتھ ٹرانسلیشن کیوں نہ پڑھا جائے اسے. میں نے سورۃ سجدہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں رونے لگی. میں کس طرح سے جی رہی تھی زندگی. میری بھابھی بیٹھی ہوئی تھی پاس ہی، میں کمرے میں گئی تو میرے آنسو آئے ہوئے تھے میری آنکھوں میں. تو میری بھابھی کہتی ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. تو دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی تھی، ایسے جیسے اللہ پاک مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. میرے اللہ پاک نے تو نیک لوگوں کے لیے جنتیں بنائی ہیں، تو ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اس دنیا میں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشنز کہاں پہ جا رہی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے بندہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. فرمائے گا کہ جس طرح سے تم مجھے دنیا میں بھولے تھے آج میں تجھے بھولتا ہوں. ایک دفعہ ٹرائی تو کریں، اس کو تسلی سے پڑھیں، ہدایت کے لیے پڑھیں، سیکھیں کہ زندگی کیسے گزارتے. آپ قرآن کھولیں اور دیکھیں اور کہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے. میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک تو بدل دیتا ہے انسان کو، اور میرے رب نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ کیا میں اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میں کیا کر رہی ہوں؟ اگر میں پیدا ہوئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ میں نے کیسے جینا ہے؟ کہیں میں آخرت کو تو نہیں بیچ رہی؟ میں کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو رہی ہے؟ سمجھ کر قرآن پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے ہدایت دیتا ہے. Allah has chosen me and He has given me all the lives. He has given me everything whatever I want. دیکھیں میں اپنے رب سے بہت شرمندہ ہوں کہ دیکھیں میں بال کھولا کرتی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اکارڈنگ ٹو مائی اللہ، کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے. قرآن نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ زندگی ہے، اس طرح سے گزارنی ہے. لیکن ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں کام اچھے کرنے پڑیں گے. بھائی ہمیں اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا پڑے گا. ہم اللہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لائف میں بہت ساری ٹربلز فیس کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے. شیطان آپ کو روکے گا، کہے گا یہ کام نہ کرو، آپ کو آپ کے رب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اگر قرآن پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے. اگر چھوٹی سی سوئی چبھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان نکل گئی. اگر ہمیں اللہ کو پانا ہے تو اللہ کی شان تو بہت عظیم ہے. میں پکچرز بناتی اور انسٹا پہ اپلوڈ کرتی تو مجھے کمپلیمنٹس آتے تو بڑا اچھا لگتا. اچھا میں سونے لگی تو مجھے خیال آیا ایک دن کہ میں نے تو اپنی پکچرز انسٹا پہ پوسٹ کی ہیں، تو میں تو اپنی آخرت خراب کر رہی ہوں، تو یہ تو میرے مرنے کے بعد بھی رہیں گی. استغفر اللہ. میں اب سوچوں ساری باتیں، اب سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا ہے، بس بہت ہو گیا، اب نہیں. مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے. موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور قبر ہمیں کتنی دفعہ دن میں یاد کرتی ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وی آر اسٹل بیزی ان آور لائف.
ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نہیں جانا، ساری زندگی ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، جو کہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ محض یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی ذات نے کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، تو پھر تم کیوں اپنی تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے؟ سوچیں کہ ہم ادھر رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دیکھیں ایک بندہ دبئی جاتا ہے تو وہ دبئی میں جا کے رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دبئی میرا اصل گھر نہیں ہے، میں پردیس میں آیا ہوں، میرا پاکستان اصل گھر ہے، جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے، میں نے جو بھی ہے میرا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ وہ 4 مہینے 6 مہینے کام کرتا ہے تو وہ وہاں پہ دل نہیں لگاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں تو ایک مجبوری کے تحت آیا ہوا ہوں، تو میں نے تو چلے جانا ہے۔ دنیا جو ہے یہ وقتی طور پہ ہے، ہم ادھر نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، تو یہ پردیس ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں ہم لوگ اپنے اللہ کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنی ہے بھائی ہم نے۔ اور بہت بڑی بات کہ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت بھی ہمارے ہی کام آئے گی، یہی عبادت ہمیں جنتوں میں لے کے جائے گی۔ ہمیشہ جنت الفردوس مانگے، کیونکہ جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور اللہ پاک کا عرش بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے جنت میں ہر انسان، مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ پلاٹ لینا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ پلاٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ دیکھیں ہم وہ پلاٹ کیسے لیں گے؟ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی ہے دنیا میں پلاٹ صرف اسی دنیا میں ہے، جو بھی ہے ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ تو شیطان بھی اتنا ہوشیار ہے کہ اس طرح کے وسوسے ہمارے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی سب کچھ اسی دنیا میں ہے۔ افسوس کہ جو ایک دھوکہ ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میں بہت ساری اس طرح کی سوچوں سے گزری ہوں کہ سٹارٹنگ میں مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی کہ اگر میں کچھ بھی کرتی تھی، میں چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی تو اچھا بھی کام کرتی، مجھے یہی ہوتا کہ میں نے برا کام کر دیا ہے۔ اور یقین کریں میں سب کچھ اپنی امی کے ساتھ ڈسکس کرتی کہ امی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، میں یہ فیل کر رہی ہوں، کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا؟ تو میں تو بڑی پریشان ہوتی تھی۔ امی مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پاگل کر دینا ہے، لیکن میرے اندر بہت زیادہ خوف تھا، خوف خدا بیٹھ گیا تھا، قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، ہدایت ملی ہوئی تھی، یہ سب سوچتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور زندگی میں آپ کو اپنے رب کے لیے بہت زیادہ دوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ So if it's hard for you, then jog. Think more. If you get tired, then walk yourself. And if you cannot, then crawl, but never go back or the stop.